الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا اور خاص طور پر علم رکھنے والوں کا حال اللہ نے بیان کیا کہ ایمان والے اور علم رکھنے والے لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اسی دعاؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان اگلی آیتوں کے اندر بھی کیا اور کہا کہ یہ ایمان والوں کی اور اہل علم کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت پا جانے کے بعد نہ پھیر. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو اپنے پاس کی رحمت ہم کو عطا کر. انک انت الوہاب، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اہل علم ان کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین سے وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہدایت پا جانے کے بعد تو ہم کو گمراہی کی طرف نہ پھیر. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی ہدایت کا راستہ پا لینے کے بعد بھی، صحیح راستے پر آ جانے کے بعد بھی، صحیح اسلام کو پا لینے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے، غلط راستے پر جا سکتا ہے اور گناہ کی طرف پلٹ سکتا ہے، کفر اور شرک کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کی جو ہدایت ہے، یہ ہدایت کا پا لینا ہی بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کے اندر. اور یہ ہدایت ہر کسی کو اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازتا ہے. دین کی ہدایت، اسلام کی ہدایت، ایمان کی ہدایت، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر. جو شخص حقیقی معنی میں اسلام کی، ایمان کی، توحید کی ہدایت کو پالے، دنیا کی اور آخرت کی تمام دولتوں سے یہ چیز بہتر ہے. دنیا کی تمام آسائشوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے یہ نعمت سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین نعمت ہے. جس کسی آدمی کو ہدایت مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، توحید کی طرف اس کو رہنمائی مل جائے، تو ہدایت کا پا لینا یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. لیکن انسان بسا اوقات اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے ہدایت کے بعد بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. مثلا کن وجہوں سے انسان عام طور پر گمراہی کا شکار ہوتا ہے؟ جو چیز ہم اپنے معاشرے کے اندر جس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف بنیادوں پر، مختلف وجوہات کی بنا پر انسان ہدایت کے پا لینے کے بعد بھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی دین کے اندر بے جا اپنی عقل کا استعمال کرنے لگ جائے. قرآن کی آیتوں کے فہم کے معاملے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے معاملے میں، شریعت کے احکامات کو سمجھنے کے معاملے میں یا غیبی امور کے سمجھنے کے معاملے میں جب انسان اپنی عقل کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے تب وہ آدمی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی
انگنت تو بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم کو ملے گی کہ آدمی پہلے تو ہدایت پر تھا، صحیح راستے پر تھا، منہج سلف پر تھا، توحید پر قائم تھا، لیکن جیسے اس نے اپنے عقل کا استعمال شریعت کے اندر کرنا شروع کر دیا، اپنے عقل کے گھوڑے شریعت کے معاملے میں دوڑانے شروع کر دیے، وہ آدمی آہستہ 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 گمراہی کا شکار ہوتا گیا، اور ہدایت کے بعد وہ آدمی غلط راستے پر اور گمراہی پر چلا گیا۔ تو دین کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ اپنی عقل کا استعمال کرنا، یہ بھی ہدایت پا لینے کے باوجود بھی گمراہ ہونے کا اور گمراہی کا شکار ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے گمراہی کا شکار ہونے کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی علماء کے پیچھے پڑ جائے، علماء کی توہین کرے، علماء کی تذلیل کرے، علماء کو برا کہے، برے القاب سے علماء کو یاد کرے، ان پر ناجائز ظلم کرے، ان کو پریشان کرے مختلف طریقوں سے، اور ان کو برے القاب سے ان کی غیبت کرے، ان کی چغلی کرے، یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو یہ بھی انسان کو ہدایت کے بعد بھی گمراہی کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس چیز کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آدمی پہلے تو ہدایت پر تھا، لیکن جیسے اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی علماء کو چھیڑنا، علماء کو ستانا، علماء پر ظلم کرنا، علماء کے خلاف اپنے دلوں کے اندر بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، یہ انسان کو، اس آدمی کو ہدایت کے بعد بھی گمراہی کی طرف لے کر چلا گیا۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ گمراہی کا مطلب صرف غلط راستے سے قرآن کی غلط مفہوم کو سمجھنا نہیں، بلکہ گمراہی کا مطلب کفر اور شرک کی طرف بھی لے کر جاتا ہے یہ آدمی۔ لہٰذا یہ چند اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ہدایت کے بعد بھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہدایت پا لینے کے بعد ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے رہیں، خاص طور پر آج کے ایسے ماحول کے اندر جہاں پر ہر دن ایک نیا فتنہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر اٹھایا جا رہا ہے۔ ایسے پرفتن دور کے اندر جہاں پر ہمارا ایمان سلامت رہنا بےحد لازم ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہنا بےحد ضروری ہے، ایسے پرفتن ماحول کے اندر یہ دعا ہمارے لیے بہت بہترین اور بے حد ضروری ہے، جو ہمیشہ ہماری دعاؤں کے اندر شامل رہنی چاہیے، شامل ہونی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ پروردگار ہدایت پا لینے کے بعد بھی تو ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پھیر۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ انسان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جس طریقے سے چاہے انسان کے دلوں کو پھیرتا ہے، کبھی ہدایت کے اندر پھیر دیتا ہے، اور انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کبھی گمراہی کی طرف ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اختیار کی چیز ہے، لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بڑی عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنے دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل رکھیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار اپنے پاس کی رحمت کو ہم کو عطا کر۔ اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، اللہ کی رحمت کو مانگنا، یہ بھی ایک ایمان والے کی علامت اور پہچان ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ انک انت الوہاب، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور دعا اہل ایمان کی اور اہل علم کی بیان فرمائی اور کہا کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ ہمارے پروردگار یقیناً تو انسانوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن کے اندر کہ جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایمان والوں کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا
کہ یہ دعا بھی ایمان والوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہوتی ہے کہ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ پروردگار تو ہم تمام انسانوں کو قیامت کے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے، اور قیامت کا دن کیسا ہے جس کے واقع ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ آدمی کے ایمان کی تجدید ہے اس کے اندر، کہ جس میں قیامت کے واقع ہونے کا یقین ایمان والا اپنے دل کے اندر کرتا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے، حشر کے برپا ہونے، میدان حشر کے قائم ہونے، حساب و کتاب کے دن پر بندہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا لازم ہے، کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن کے لیے ہم تمام کو جمع کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان والے کہ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ رب العالمین اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یقیناً انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یقیناً اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کر کے رکھے گا۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ روز قیامت انسان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو یقیناً انسان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جب اللہ نے جنت اور جہنم اور جنت کی نعمتوں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ بیان کیا تو یقیناً یہ چیزیں انسان کے سامنے ضرور آنے والی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی انسان کو اس بات کے اندر کبھی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم نیک عمل اگر کریں گے تو قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا یا نہ ملے گا، اس طریقے کا شک و شبہ کبھی انسان کے دلوں میں نہ آئے، اور کبھی یہ بھی شبہ نہ آئے کہ میں اگر گناہ کروں گا تو میں اللہ سے بچ جاؤں گا۔ اس قسم کا بھی شک و شبہ انسان کے دلوں میں، دماغوں میں نہ آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ دو آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دعا کا ذکر فرمایا، یہ بڑی اہم ترین، بڑی جامع ترین دعائیں ہیں کہ جو ہمیشہ ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔